السلام علیکم کلاس پنجم آج ہم عقائد اپنا سبق عقائد پڑھیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ پیارے بچوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ پورا سال پڑھتے ہیں اور آخر میں امتحان دیتے ہیں، جس نے اچھی طرح پڑھائی کی ہو، اپنا وقت ضائع نہیں کیا ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس نے وقت ضائع کیا ہو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی امتحان کی مانند ہے۔ آیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے یا نہیں؟ انسان کے ہر عمل، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، دو فرشتے جو کہ اس دائیں اور بائیں کندھوں پر تشریف فرما ہیں لکھتے رہتے ہیں۔ اگر انسان اس دنیا میں نیک اور اچھے عمل کرے گا تو امتحان میں پاس ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اگر برے کام کرے گا تو فیل ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو عالم بنائے ہیں۔ یہ ایک دنیا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ترجمہ کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون اچھے کمل اعمال کر کے آتا ہے۔ سورہ ملک آیت 2۔ اگلے پیج پہ پڑھیں گے ہم۔ صفحہ نمبر 12 پڑھا ہے، صفحہ نمبر 13 پر۔ جب موت انسان کو اس دنیا سے لے جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن میں جا بجا ایک اور زندگی کا تذکرہ ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک اور زندگی ہے جس کا امتحان، جس میں اس امتحان کا نتیجہ دیا جائے گا، جہاں یہاں کیے ہوئے اعمال کا وزن ہوگا۔ اچھے اعمال والوں کو جنت کی نعمتوں میں اور برے اعمال والوں کو جہنم کے نہ ختم ہونے والے عذاب میں رہنا ہوگا۔ پیارے بچوں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ ارشاد بالغ آ رہا ہے، ترجمہ پڑھتی ہوں میں۔ خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی ہے، اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 20۔ پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دلچسپیوں کا ذکر فرمایا ہے جس سے انسان اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں دل لگاتا ہے۔ بچپن میں، یعنی آپ لوگوں کی عمر میں، ساری دلچسپی کہاں ہوتی ہے؟ کھیل کود میں ہوتی ہے، اور جوانی کے دور میں زیب و زینت اور سجاوٹ کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور زیب و زینت کی دنیا کو ساز و سامان میں ایک دوسرے کو سامنے اپنے برتری جتانے پر اس کا فخر کرنے کو ذوق ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 13 پڑھا ہے، صفحہ نمبر 14 پڑھتے ہیں۔ پھر بڑھاپے میں مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کو ہی انسان اپنا دلچسپی کا مرکز بنا لیتا ہے۔ جس مرحلے میں انسان جس چیز کو اپنی دلچسپی کا معراج سمجھتا ہے، اگلے مرحلے وہ بے حقیقت معلوم ہونے لگتی ہے، بلکہ بعض اوقات انسان اس پر ہنستا ہے کہ اس نے کس چیز کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھا ہوتا ہے۔ آخرت میں پہنچ کر انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری دلچسپیاں بے حقیقت تھیں، اور اصل حاصل کرنے کی چیز تو یہ آخرت کی خوشحالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور اس دنیا کا تعلق ہے، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، یہ ایک عارضی مسکن ہے، لہٰذا دنیاوی مصائب اور پریشانیوں میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ معراج کے واقعات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے تھے کہ ایک جگہ دیکھا کہ فرشتے ایک محل تعمیر کر رہے ہیں، اس میں ایک سونے کی اینٹ اور ایک چاندی کی اینٹ لگا رہے ہیں، اس کا گارا مشک
ہے لیکن کچھ دیر میں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو تم نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری اجرت تو اللہ کا ذکر ہے، جب تک اس محل کا مالک اللہ کا ذکر میں لگا ہوتا تھا تو ہم کام کر رہے تھے، اب اللہ کا ذکر اس نے روک دیا ہے تو ہم نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس کی تعمیرات اللہ کا ذکر ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو وہاں ہمارے لیے محل بنتے رہتے ہیں، اور جہاں ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں فرشتے بھی رک جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ مومن بندہ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اتنا وسیع درخت لگا دیا جاتا ہے جس میں عربی گھوڑا کئی سال تک دوڑتا رہے لیکن اس کا سایہ پورا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح مومن ایمان لا کر جنت کا مستحق تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی نعمتوں میں اضافہ اعمال صالحہ کے ساتھ جیسے نیک اعمال کرتا جائے گا اسی طرح جنت کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جس طرح ایمان اور نیک اعمال سے جنت کی تعمیرات ہوتی ہیں اسی طرح کفر اور برے اعمال سے جہنم کے عذابوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 14 پڑھا، صفحہ نمبر 15 پہ پڑھیں گے۔ معراج کے واقعات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے احوال دکھائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو غیبت اور بہتان لگایا کرتے تھے۔ اس طرح ایک آدمی خون کے تالاب میں دکھایا گیا، جب وہ کنارے کی طرف آنا چاہتا تو فرشتے پتھر مار کر اسے واپس دھکیل دیتے تھے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے کئی کروڑ سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ دنیا کی اس زندگی کی حیثیت آخرت کے حوالے سے ایک بیج اور کھیتی کی سی ہے۔ آج اس دنیا میں جیسے بیج اور اعمال و عقائد کے اعتبار سے لگائیں گے، کل قیامت کے دن اسی کے مطابق جزا و سزا کی صورت میں ایک تیار کھیتی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔